بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تقابل دھیان کے سلسلے میں ہمارا چوتھا لیکچر ہے، وہ ہے زرتشت مذہب کے بارے میں۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ زرتشت ان مذاہب میں سے ہیں جو آریہ مذاہب ہیں۔ تو آریہ مذاہب چار ہیں، ان کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ زجسا کا لفظ یاد کر لیا جائے۔ تو زے سے زرتشت، جیم سے جین مت، سین سے سکھ مت اور ہے سے ہندو مت۔ آریہ مذاہب کے سلسلے میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ آریہ مذاہب اصل میں یہ لوگ جنوبی روس سے آئے ہیں۔ تو جنوبی روس سے آتے ہوئے جس کو اب ازبکستان کہتے ہیں، جنوبی روس کو، تو وہاں سے آتے ہوئے یہ ایران سے گزرے ہیں یہ لوگ۔ تو کچھ لوگ ان کے ایران میں رہ گئے، باقی لوگ جو ہندوستان میں آ گئے۔ جو لوگ ہندوستان میں آ گئے وہ آ کے ہندو مت، سکھ مت، جین مت مذاہب کی ترویج کا باعث بنے، ان لوگوں میں یہ مذاہب پھلے پھولے۔ جبکہ جو لوگ ایران میں رہ گئے وہاں پہ انہوں نے زرتشت مذہب ان لوگوں میں پلا پھولا، ان لوگوں میں اس مذہب نے رواج پایا۔ تو سب سے پہلے زرتشت کے معنی ہیں بڑا پادری، دستور، قانون، روحانی رہنما اور اونٹوں والا بوڑھا۔ یہ زرتشت کے معنی ہیں۔ زرتشت کو ایران کا پیغمبر بھی کہا جاتا ہے۔ زرتشت اسپاتاما نامی خاندان کا فرد تھا۔ اس کے والد کا نام پور وشاسپ اور والدہ کا نام دیودھا تھا۔ پیچھے بھی آپ لوگوں کو بدھ مت اور جین مت میں بھی وہ لوگ جو ان کے بانی ہیں، جس طرح وہ مہاویر تھے، اس طرح بدھ مت کے صدارت تھے۔ تو ان لوگوں کے نام آپس میں گڈ مڈ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے نوٹس بنا لیے جائیں اپنے ہینڈ ریٹن، اس پہ اس کا نام، اس کے والد کا نام، والدہ کا نام، اس کی تاریخ پیدائش، تاریخ جو مقام پیدائش، مقام وفات، یہ ساری چیزیں لکھ لی جائیں تاکہ بعد میں ایک نظر دہرانے سے چیز بندے کو یاد ہو جائے۔ تو زرتشت کو پیدا ہوتے ہی شاہ ایران نے آگ میں ڈال دیا۔ اصل میں ہوا یہ کہ شاہ ایران کو کسی نے بتا دیا کہ ایک لڑکا آئے گا جس سے تمہاری سلطنت کو خطرہ ہوگا۔ تو اس نے جو ہے نا، جیسے یہ زرتشت پیدا ہوئے، ان کو اس نے ختم کرنے کی، مارنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ انہیں آگ میں ڈالا، بیلوں کے قدموں کے نیچے دیا، لیکن یہ محفوظ رہے۔ زرتشت بچپن ہی سے ہی غور و فکر کی طرف مائل تھے۔ انہوں نے پروہت بننے کی تعلیم بھی حاصل کی۔ 15 سال کی عمر میں انہیں مکاشفہ حاصل ہوا یہ کہ یہ ایک دفعہ نہر میں جو ہے نا پانی میں نہا رہے تھے، تالاب میں۔ تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ کبھی روشنی ہوتی ہے، کبھی اندھیرا ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے مخالف ہیں، ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ وہاں بھی انہوں نے سوچا کہ اسی طرح خیر اور شر ہے، اسی طرح کائنات میں اچھی چیزیں بھی پائی جاتی ہیں، بری بھی پائی جاتی ہیں۔ اس کو انہوں نے خیر و شر کے فلسفے کا نام دیا، اور اسی خیر و شر کے فلسفے پہ ہی ان کے پورے مذہب کی بنیادیں کھڑی ہیں۔ 30 سال کی عمر میں انہیں مکاشفہ حاصل ہوا یہ کہ جب ہم ان کی مذہبی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایران کے لوگ قربانی کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ یہ غالباً وہی وقت ہے جب ہم نے ہندو مت پڑھا ہے تو دیکھا ہے کہ ہندو مت میں جو دوسرا دور ہے، پہلا دور تو سمیتا ہے، دوسرا دور جو برہمن کا دور ہے، جس میں قربانی کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ جو برہمن کہتے تھے کہ اگر آپ لوگوں نے انفرادی قربانی کرنی ہے یا اجتماعی قربانی کرنی ہے، دونوں قربانیوں میں ہماری شمولیت ضروری ہو۔ تو ان کی سوچ کو دیکھتے ہوئے، اس حرص اور لالچ کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگ جنگلوں میں نکل گئے۔ ہندو مت کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو وہاں پہ انہوں نے جا کے سوچا، تو وہاں پہ انہوں نے کوئی مذہبی ادب بھی انہوں نے وہاں پہ تالیف کیا، اس کا نام آرنیکا ہے، پھر اپنوشت وغیرہ جو ہم ہندو مت میں ڈیٹیل سے دیکھ چکے ہیں۔ تو غالباً یہ وہی وقت ہے تو کہ ایران کے لوگ قربانی کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ تو ہوتا یہ کہ جو ایران کے جنگجو قبائل ہیں، وہ جو مزار عین ہوتے پرامن، ان پہ وہ دھاوا بولتے، ان کے جانوروں پہ قبضہ کر لیتے، قبضہ کر کے ان جانوروں کو ذبح کر دیتے۔ اپنے طور پہ وہ بہت نیکی کا کام کرتے، لیکن اصل میں وہ ان لوگوں پر ظلم کر کے ان چیزوں کو ہتھیا کے قربانی کرتے تھے۔ زرتشت نے جب یہ سارا سینیریو دیکھا، اس نے ان مظلوم مزارعین کی حمایت کی
اور یہ جنگجو قبائل ہیں ان کی انہوں نے سخت مخالفت کی، ایرانی معاشرہ کی اصلاح کے لیے کام کیا۔ زرتشت شمال مغربی ایران میں، یعنی 30 سال کی عمر میں انہوں نے یہ تبلیغ کا سارا سلسلہ یہ شروع کر دیا۔ 30 سال کی عمر میں انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ 10 سال انہوں نے شمال مغربی ایران میں سخت محنت کی، لیکن انہیں نمایاں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ چنانچہ مشرقی ایران میں تو 10 سال یہ جو ہے نا یہ کام کرتے رہے ادھر شمال مغربی ایران میں، تو انہیں کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ تو پھر یہ اپنا علاقہ چھوڑ کے جو ہے افغانستان خراسان کی طرف چلے گئے، جس کو مشرقی ایران کہا جاتا ہے۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی۔ وہاں کا جو بادشاہ ہے وش تاسب نامی بادشاہ، انہوں نے ان کی بہت زیادہ حمایت کی۔ کوئی بھی مذہب جب اس کو سرکاری معاونت، سرکاری سرپرستی حاصل ہو جاتی ہے تو وہ اس مذہب کی خوب ترویج ہوتی ہے۔ جس طرح ہم نے بدھ مت کی تاریخ میں دیکھا کہ بدھ مت مذہب کو زیادہ کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ ملی، لیکن جب بدھا کی وفات کے بعد، گوتم بدھ کی وفات کے بعد، سدھارتھ کی وفات کے بعد، اشوک نامی جو چندر گپت موریہ کا پوتا تھا وہ بادشاہ بنا، تو انہوں نے اس مذہب کو سرکاری طور پہ اپنایا، تو اس وقت یہ مذہب نہایت تیزی سے پھیلا۔ اسی وجہ سے اشوک کو بدھ ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اشوک کے بعد کنشک بھی آیا، کنشک نے بھی بہت زیادہ اس مذہب کی ترویج کی۔ اس وجہ سے یہ مذہب بدھ مت مذہب ایسا ہے جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ کسی وقت یہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب رہا ہے۔ تو عمر کے جو بقیہ 37 برس ہیں وہ انہوں نے تبلیغ میں گزارے۔ بلخ میں تبلیغی مرکز قائم کیا۔ 77 برس کی عمر میں مخالف فوج نے انہیں شہید کر دیا۔ اس وقت یہ اپنی بادشاہ جو ہے اپنی عبادت گاہ اس کی یہ حفاظت کر رہے تھے۔ اگر ہم تعلیمات کے حوالے سے دیکھیں تو توحید پرست مذہب ہے یہ۔ توحید کے حوالے سے بہت حد تک اس کی تعلیمات یہودیت اور اسلام کے موافق ہیں۔ زرتشت مذہب میں مکاشفہ اور مکالمہ کا بہت زیادہ ذکر ہے، جیسا کہ ہم جو بدھ مذہب ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھیک مانگنا ان کے نزدیک نہایت اہم مذہبی فریضہ ہے۔ اسی طرح جین مت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ذی روح جو جان والی چیز ہے اس کی حفاظت کرنا ان کے نزدیک مقدس اور اہم کام ہے۔ اسی طرح اس مذہب کی جو تعلیمات ہیں یہ مکاشفہ اور مکالمہ پہ کھڑی ہیں۔ زرتشت کے مذہبی ادب کے مطابق زرتشت اپنے خدائے واحد آحور امزد سے سوال و جواب کرتے ہیں۔ آحور امزد کو معبود حقیقی، پالنہار، خدائے واحد کا درجہ حاصل ہے۔ زرتشت کہتے ہیں کہ آحور امزد کی مخالفت ایک شیطانی جماعت کرتی ہے۔ آحور امزد کا نمائندہ جو ہے وہ اسپنٹا مینیو ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نمائندہ کی حیثیت سے پیغمبروں کے پاس پیغام پہنچاتے ہیں، تو اسی طرح جو آحور امزد جو خیر کا خدا ہے اس کی جو معاونت ہے وہ اسپنٹا مینیو کرتے ہیں، جبکہ شیطانی جماعت کا نمائندہ انگرا مینیو ہے۔ اسپنٹا مینیو کو آحور امزد کا روحانی فرزند یا روح القدس بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح ہم جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس کی حیثیت سے پکارتے ہیں، قرآن نے بلکہ ان کو روح القدس کہا ہے، اسی طرح اسپنٹا مینیو کو آحور امزد کا روحانی فرزند کہا جاتا ہے۔ اور یہ انگرا مینیو کی اس مذہب میں وہی حیثیت ہے جو جبرائیل علیہ السلام کے مخالف یعنی فرشتے کے مخالف شیطان کی ہے یا ابلیس کی ہے، جس طرح ہمارے مذہب میں ابلیس کی ہے۔ تو زرتشت مذہب میں تخلیق کائنات کے 6 ادوار ہیں۔ زرتشت مذہب میں 7 مقدس ہستیوں کا ذکر ہے، جس طرح ہمارے مسلمانوں کے فرشتے ہیں۔ زرتشت مذہب میں فلسفہ خیر و شر ہے۔ ایک خیر کا خدا ہے جس کا نام آحور امزد یعنی یزداں ہے، اس کو وہ یزداں بھی اس کا دوسرا نام ہے، جبکہ دوسرا خدا شر کا ہے جس کا نام اہرمن ہے۔ اس سلسلہ کو سنویت یعنی کہ 2 خداؤں کا عقیدہ کہتے ہیں۔ جس طرح عیسائیت میں 3 خداؤں کا عقیدہ ہے، ہندو مت میں تری مورتی یا تری اشکال، اسی طرح جو زرتشت ہے اس میں 2 خداؤں کا عقیدہ ہے جس کو سنویت کہتے ہیں۔ زرتشت
مذہب کے مطابق احور امزد نے خیر اور شر کو پیدا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پیدا احور امزد جو پالن ہار جس کی حیثیت ان کے نزدیک پالن ہار معبود کی ہے، وہ کہتے ہیں خیر اور شر کو اگرچہ پیدا احور امزد نے کیا تاہم وہ ان کی کشمکش سے بالا تر ہے اور خیر کا ہم نوا ہے۔ آگے آ گیا عقیدہ آخرت۔ زرتشت مذہب میں عقیدہ آخرت کا بھی نمایاں تصور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مر جانے کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ روح کو ایک چنوٹ پل گزرنا ہوگا۔ جس طرح ہمارے ہاں اسلام میں پل صراط ہے کہ جو نیک روحیں ہیں وہ آسانی سے گزر جائیں گی، جو بری روحیں ہیں ان کے لیے مسائل بنیں گے، وہ ادھر گر جائیں گی۔ بال کے برابر جو بال جیسا سخت تلوار سے تیز جو دھار والا ہے وہ پل ہوگا، جس سے ان کے لیے گزرنا نہایت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح ان میں بھی یہ ایک عقیدہ ہے کہ نیک روح جو ہے وہ چنوٹ پل سے آسانی سے گزر جائے گی، جنت میں چلی جائے گی، جبکہ جو بری روح ہے، بد روح ہے، وہ سخت اذیتوں اور تکالیف کو برداشت کر کے گزر کر جہنم میں چلی جائے گی۔ آگ کی ان کے نزدیک بڑی اہمیت ہے، اس کو معبود نہیں بلکہ اس کو مظہر مانتے ہیں، معبود کا مظہر مانتے ہیں۔ یعنی کہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگ آگ کے مجوسی، ان کو ہم مجوسی بھی کہتے ہیں، پارسی بھی کہتے ہیں، یہ آگ کی پرستش کرتے ہیں، یہ آگ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ہمیں ایسا نہیں ہے، یہ آگ کی ان کے نزدیک ایک سفارشی کی حیثیت ہے۔ یہ ان کے جو آتش کدے ہیں ان میں ہمیشہ ہی آگ جلتی رہتی ہے، 24 گھنٹے ہی، سال کے 365 دن ہی آگ جلتی رہتی ہے۔ تو نماز کا تصور بھی ان کے ہاں موجود تھا۔ نماز کا لفظ زرتشتی جو لفظ ہی ہے، جو ہمارا لفظ ہے نماز کا، یہ اسی مذہب سے یعنی کہ ہمارے مذہب میں آیا ہے، وہی لفظ استعمال ہو گیا ہے۔ فقی حضرات چھوٹے چھوٹے مذہبی اور فقی مسائل کا حل پیش کرتے تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں زرتشت مذہب کے لوگ جن کے خلاف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں جنگ کی۔ وہ جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں یا جن لوگوں نے تاریخ پڑھی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ رستم سے جب ان کا مقابلہ ہوا، پران تخت سے ان کا مقابلہ ہوا ایران میں، تو وہ لوگ مجوسی ہی تھے جن سے مسلمانوں نے جنگیں کی ہیں۔ تو اگر ہم ان کا مذہبی ادب دیکھیں تو اوستا نامی کتاب ہے۔ اس کتاب میں ایک چیپٹر یا کچھ حصہ جغاتھا کا نام سے ہے، یہ زرتشت کی جانب منسوب ہے۔ اوستا کا لفظی معنی اصل متن کے ہیں، یہ فارسی زبان میں ہے۔ زند نامی کتاب اوستا کی شرح ہے۔ دوسرا جو ان کا مذہبی ادب ہے یہ کتب دساتیر پہ مشتمل ہے۔ آخری رامگاہ پارسی مذہب میں، اس کو پارسی، جب یہ مذہب ہندوستان میں جو اس کے ماننے والے ہیں نا، ہندوستان میں ان لوگوں کو کچھ لوگ جو ایران کی سرحد کے ساتھ تھے وہ مجوسی تھے، تو ان لوگوں کو ہندوستان والے لوگ، برِ صغیر والے لوگ پارسی کے نام سے پکارتے تھے۔ جب ہم تاریخ کی کتابیں پڑھیں تو ہمارے جو تاریخ دان ہیں یہ انہیں مجوسی کے نام سے پکارتے ہیں۔ تو یہ پارسی، مجوسی اور یہ جو زرتشت مذہب کے ماننے والے، یہ ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں۔ ان میں جو اس مذہب میں مردوں کو ناپاک سمجھا جاتا ہے، اس لیے وہ انہیں دفناتے ہیں، نہ تو دفناتے ہیں، نہ انہیں پانی میں ڈالتے ہیں، نہ جلاتے ہیں، بلکہ وہ اونچی جگہ پہ یا مینار پہ رکھ دیتے ہیں۔ گوشت کو اور پرندے انہیں کھا لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس طرح ان کی روح کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو اس جگہ کو جس طرح ہم قبرستان کہتے ہیں جہاں پہ ہم دفناتے ہیں اپنے مردوں کو، تو یہ اسے منار خاموشی یا داخمہ کہتے ہیں۔ آگے آگا جی زرتشت مذہب، یہ اگر ہم ایک نظر میں اسے دیکھیں اہم چیزیں، تو یہ جو مذہب ہے یہ غیر تبلیغی مذہب ہے۔ ہندوستان میں اس کے ماننے والے پارسی کہلاتے ہیں۔ مجوسیت بھی اسی مذہب کا دوسرا نام ہے۔ اس مذہب کی تعلیمات بہت زیادہ حد تک اسلام کی تعلیمات سے ملتی ہیں۔ مجوسیت میں محرمات سے نکاح جائز تھا۔ یہ تو جو ہمارا مذاہب کا سلسلہ ہے اس کا یہ چوتھا لیکچر زرتشت مذہب ہے۔ اب ایک انشاءاللہ یہ جو ہمارا آریائی مذاہب کا سلسلہ ہے اس میں ایک لیکچر جو سکھ مت ہے اس پہ رہ گیا، ہندو مت پہ بھی ہو گیا، جین مت پہ بھی ہو گیا، آج زرتشت پہ ہو گیا ہے، سکھ مت پہ یہ رہتا ہے یہ انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو سامی مذاہب ہیں وہ رہ جائیں گے 3، یہودیت، اسلام اور عیسائیت۔
ان کو ڈیٹیل سے ایک ایک لیکچر میں دیکھ لیں گے. اور اس کے بعد جو منگولی مذاہب ہیں، شنٹوازم، تاؤزم، اگرچہ ان سے پیپر نہیں آتا ہے، پچھلے پیپر اگر ہم پی پی ایس سی کے دیکھیں تو ان میں سے پیپر نہیں آیا ہوا، لیکن ایک لیکچر میں ان سب مذاہب کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ان کی اہم چیزیں، ان کے بانیان کا تعارف، مذاہب کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، مرکزی تعلیمات، وہ دیکھ لیں گے. اور ایک لیکچر جو ہے نا وہ جو چھوٹے چھوٹے مذاہب ہیں، جس طرح یہ ذکر ہے، معتزلہ ہے، اشاعرہ ہے، اور مرجئہ ہے، بہائی مذہب ہے، ان کے 2 لیکچر یا 2 کوشش کریں گے یا 3 انشاءاللہ ان مذاہب کو ان میں سمیٹنے کی کوشش کریں گے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.